Voice of Shah Zaid Kazmi. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک غریب یہودی ایک مالدار مجوسی کا ہمسفر بنا۔ مجوسی کے پاس اونٹ اور اسباب سفر کافی مقدار میں تھا۔ مجوسی نے یہودی سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ اور مذہب کیا ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس جہاں کا ایک مالک ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو میرے عقیدے سے موافق ہو اس پر احسان کرتا ہوں، اور جو میرے عقیدے کے مخالف ہو میں اس کا خون بہانا جائز سمجھتا ہوں۔ یہودی نے مجوسی سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو مجوسی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آپ سے اور اپنی کائنات میں تمام موجودات سے محبت کی ہے۔ میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، میں دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے برائی کرے تو بھی میں اس پر احسان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق وہی ہے جو سب کا خالق ہے۔ یہودی نے کہا تو بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، میں بھی تیرے جیسا ہی انسان ہوں، جبکہ تیرے پاس اونٹ اور اسباب سفر موجود ہے اور میں پیادہ پا ہوں۔ تو نے نہ تو اپنی خوراک میں سے مجھے کچھ دیا اور نہ ہی اپنے اونٹ پر مجھے سوار کیا ہے۔ اتنے میں مجوسی اونٹ سے نیچے اترا اور اپنا دسترخوان بچھا دیا اور یہودی سے کہا کہ آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور یہودی کی خواہش کے مطابق اسے اپنے اونٹ پر سوار بھی کیا تاکہ اس کی تھکان اتر سکے۔ کچھ راستے تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ پھر اچانک یہودی نے زور سے اونٹ کو تازیانے مارے اور اونٹ کو بھگا کر لے گیا۔ مجوسی نے اسے آواز دے کر کہا کہ اے شخص، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی اور تو مجھے بیابان میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا میرے احسان کا بدلہ یہی ہے؟ لیکن مجوسی کو اس کی باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ یہودی نے زور زور سے اسے جواب دیا کہ میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو بھی میرے عقیدے کا مخالف ہو میں اسے ہلاک کرنا جائز سمجھتا ہوں۔ مجوسی نے آسمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، پروردگار، میں نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، تو ہی اسے برائی کا بدلہ دے۔ یہ کہہ کر وہ راستے پر چل پڑا۔ ابھی اس نے تھوڑا سفر طے ہی کیا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور یہودی زمین پر گرا ہوا ہے۔ یہودی کا بدن زخمی ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے۔ مجوسی خوش ہوا اور اس نے اپنے اونٹ کو پکڑا اور سوار ہو کر جانے لگا۔ یہودی کی چیخ کی پہنچ بلند ہوئی اور اس نے رو رو کر کہا کہ اے نیکی کرنے والے، تجھے احسان کا اجر مل چکا ہے اور مجھے میری برائی کا بدلہ مل چکا ہے۔ اب تو اپنے عقیدے سے انحراف نہ کر اور مجھ سے نیکی کر، اور اس بیابان میں مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ مجوسی کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے یہودی کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور اس کو اس کی منزل مقصود پر لا کر چھوڑ دیا۔